السلام علیکم دوستوں، میں سید عبدالعزیز کی آپ لوگ خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں، مولانا طارق جمیل کا بیان سنا بہت دل دکا، اس کا بیان سنا بہت دل دکا، اور یہ چیزیں حقیقت میں بھی ہے، تھوڑی بہت ہے مگر اس سے ابھی روکنا چاہیے۔ مولانا طارق جمیل کا ایک بیان تھا کہ آپ اہل تشیع کی وجہ سے اہل بیت سے نفرت کرنا شروع کر رہے ہو۔ اہل بیت کسی مسلک کا نہیں ہے میرے بھائی، اہل بیت کے ماننے والے پورا اسلام ہے، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت میں سے کوئی کسی ایک کو بھی نہیں مانے گا وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ میرا ایک اور بھی ویڈیو ہے جس پر یوٹیوب پر پڑی ہوئی میرے چینل پر، جس پر میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن اور حدیث میں سے آپ کسی ایک کو انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ اور رسول کے کسی ایک سے بھی انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ قرآن اور حدیث، صحابہ اور اہل بیت، یہ تین چیز ایسی ہے، اس میں سے دو جوڑی ہے، اس میں کسی سے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، مولانا طارق جمیل کا بیان بہت ہی دردناک تھا۔ رو کر اس نے بتایا، معذرت کے ساتھ رو کر اس نے بتایا کہ دوستو، آپ لوگوں کے تشیع سے اگر کسی وجہ سے ناراضگی ہے، کسی وجہ سے اختلاف ہے، اس تشیع میں بھی اچھے لوگ بہت ہیں، کوئی برا ہے تو سنیوں میں بھی ہے، تمام مسلکوں میں ہیں برے اور اچھے، تشیع میں بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس کے برے کو برائی مت دیکھو، آپ ان کا وہ دیکھو کہ وہ اہل بیت سے محبت کتنا کرتا ہے، آپ وہ دیکھو کہ صحابہ سے محبت کتنا کرتا ہے۔ سید جواد حسین نقوی کی آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھ لو، شیعوں کے عالم ہیں، استاد العلماء ہیں، وہ کتنی محبت کرتا ہے اہل بیت سے اور صحابہ سے۔ اس کا خود کہنا ہے کہ جو ابو بکر کو نہیں مانتا، جو عمر کو نہیں مانتا، جو عثمان کو نہیں مانتا، جو علی کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں۔ اہل تشیع اور اہل بیت کے ماننے والا کیا ہوگا، یہاں تک اس نے کہا۔ ماتم پر بھی اس نے ویڈیو بنائی، اس کا پیغام آیا۔ دوستوں، میں لمبے پہ نہیں جاؤں گا، میں یہاں پر اپیل کروں گا۔ سب سے پہلے اپیل میری یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی مسلک کا معمولی بندہ یا نام کا مسلمان بھی ہو، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے التشیع ہے، تو اس کا مطلب وہ نہ ماننے والا ہے۔ اگر وہ نہ ماننے والا ہے تو وہ اپنے ایمان اور اپنے کلمے اور اپنے ایمان کو درست کرے، کیونکہ یہ بہت زیادہ گہرائی کی بات ہے۔ میں شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، آپ علماء سے پوچھیں، اس نفرت کو ختم کریں۔ صحابہ کی نفرت، کچھ تشیع کی ویڈیوز ایسی بھی آئی ہوئی کہ صحابہ کو بہت برا بلا سمجھتے ہیں، تو صحابہ کی نفرت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مفہوم حدیث ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کسی کی بھی پیروی کرو گے تو نصیحت پا جاؤ گے۔ بے شمار اور بھی حدیثیں موجود ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جس نے خواب دیکھا، اور ایک اور صحابی نے خواب دیکھا اذان کے بارے میں، جو آج کل ہم اذانیں دیتے ہیں نا، اس اذان کے بارے میں خواب دیکھا کہ اذان اس طرح ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اشہد اللہ، پھر حی علی الفلاح، پھر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس طرح پوری اذان کا خواب دیکھا۔ پھر آ کے ان دونوں صحابی نے، جس میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے ایک اور صحابی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قصہ سنایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہی ہم نے اذان دینا ہے، جو اس سے پہلے اذان ایسے نہیں تھی، دو تین طریقے کا تھا، کچھ صرف حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائے بلند کرتے تھے، کچھ آگ جلا کے اس سے پہلے، یعنی دو تین طرح کا وقت آیا، پھر اینڈ میں یہی اذان کنفرم ہوئی، پھر اس کے بعد یہ اذان آج تک گونجتی بھی آ رہی ہے۔ تو جو بھی صحابہ اور اہل بیت میں فرق کرے گا، جو بھی کسی ایک کی طرف جائے گا، دونوں کی طرف نہیں جائے گا، میری نظر میں، علماء کی نظر میں، وہ اپنے آپ کو درست کریں۔ اور یہاں پر بات آتی ہے دوستو، پاکستان میں شیعہ سنی کی بات، کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مفہوم حدیث ہے، پھر 72 فرقے بڑھنے ہیں، جس میں ایک جنت میں جائے گا۔ اب یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے، فرقے تو بننے ہیں، تو کون سا فرقہ صحیح؟ لیکن سب سے بڑا میری نظر میں، میرے دل میں دو چیزیں ہیں، تین چیزیں: اللہ اور رسول کو مانو اور کٹوٹ بھروسہ رکھو اس پر، دوسرا قرآن و حدیث کو خود پڑھو۔ ایک تو ہمارے پاس تقریر کی جاتی ہے علماء کی، اور بیانات دیے جاتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا میں بھی ہر عالم کے بیان آ رہے ہیں، لیکن نہیں، خود پڑھو، قرآن اور حدیث ترجمے کے ساتھ، گھر گھر میں موجود ہے، لائبریری میں موجود ہے، ہر کسی جگہ پر جہاں پر سیل ہوتی ہے قرآن مجید اور حدیث شریف ترجمے کے ساتھ موجود ہے، خود پڑھا کرو۔ دوسری بات، تیسرا، صحابہ اور اہل بیت،
یہ لوگ کامیاب ہیں، اور علماء بھی یہی کہتے ہیں۔ آگے جا کے لمبی ہسٹری بہت ہے، میں عالم نہیں ہوں، میں تھوڑی سی تجزیے کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اب پاکستان میں یہ چیز بڑھ گئی ہے کہ اہل تشیع اور سنی، دیوبندی، بریلوی، وہابی، اہل حدیث، کیا پاکستان کی آزادی سے پہلے یہ بات تھی؟ کیا پاکستان کی آزادی میں شیعوں نے قربانی نہیں دی؟ کیا پاکستان کی آزادی میں سنیوں نے قربانی نہیں دی؟ کیا پاکستان کی آزادی میں دیوبندیوں نے قربانی نہیں دی؟ کیا پاکستان کی آزادی میں بریلوی مسلک کے علماء نے شہادتیں نوش نہیں کی ہیں؟ اہل حدیث والوں نے شہادتیں نوش نہیں کی ہیں؟ تو پھر ہم کیوں فرقوں میں پڑھ رہے ہیں؟ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں سب ان کے اوپر چلنا چاہیے۔ آئین پاکستان بہترین آئین پاکستان ہے، صرف عمل پیرا ہم لوگوں میں کمی ہے۔ ہم لوگ کوشش کریں گے، عمل پیرا بھی ہو جائیں گے اور اسی طرح آگے بھی چلیں گے۔ کیوں نہ دوستو آج ہم یہ اعلان کریں کہ ہمیں اس فرقہ پرستی سے نکلنا ہے، ہمیں اس فرقہ پرستی سے نکلنا ہے۔ ہر کسی کا اپنا مسلک، بروز قیامت وہ جواب دے گا، اگر وہ اچھا ہوا وہ برا ہوا، بروز قیامت وہ جواب دے گا اپنے اعمال کا، ہم نہیں دیں گے، کوئی بھی نہیں دے گا، نہ میرے اعمال کا کوئی جواب دے گا، نہ میں کسی اور کے اعمال کا جواب دوں گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ عمل کا جواب، سب چیزوں کا جواب تو دے رہے ہیں، ہم ان چیزوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ دوسری بات، جو لوگ یہ فرقہ پرستی کی بات کو فروغ دیتے ہیں، اہل تشیع بھائیوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ اس چیز سے اپنے لوگوں کو روکیں۔ اور سنیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اہل تشیع کے بارے میں بہت بری رائے رکھتے ہیں، تو سنیے کے لوگ اور سنیے کے علماء ان لوگوں کو روکیں۔ لڑائی ختم ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ آف کورس لڑائی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد بات ہوگی امن کی، بات ہوگی بھائی چارگی کی، بات ہوگی محبت کی۔ امن اور بھائی چارگا فروغ سنی شیعوں کے ممبرگوں میں جا کے نمازیں پڑھیں گے، شیعہ سنی کی مسجدوں میں آ کے نمازیں پڑھیں گے۔ آج تک ایسا بہت کم ہے، ویسے محرم میں تو بالکل کم ہے، عام دنوں میں تو بھی بہت کم ہے، لیکن کیوں نہ ہم بھائی چارگی کو فروغ دیں، سارے کو اکٹھا کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کے ماتحت نبی علیہ السلام کی امت بنا کر اس کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ میرا دردلی کا پیغام جو تھا، خفگان کا پیغام تھا، کیونکہ یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں، کیونکہ میرے پاس ایسے بھی ویڈیو موجود ہے جو صحابہ کو اتنا برا بلا کہہ رہے کہ میری نظر میں گالی ہے۔ اگر میرے کو کوئی کہے تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا، تو صحابہ کو کہتے ہیں، اور کچھ سنیوں میں بھی ایسے ہیں جو اہل تشیع کہتے ہیں۔ ہم ان چیز سے نکل کر ملک اور قوم اور نبی علیہ السلام کی خاتم النبیین پر پیرا دینا شروع کر دیں گے۔ کیا آپ لوگ اس سے متفق ہے کہ ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بن کر تمام مسلکیں مل کر اس کی خدمت کریں گے، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کا سلسلہ ہے ان کو آگے لے کے جائیں گے، اور خاتم النبیین کے سلسلے کو چلاتے رہیں گے کہ ختم نبوت ہو گیا؟ کیا اس پر ہم کام کریں گے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے کمنٹس کریں، ویڈیو کو خوب پھیلائیں اور ان چیزوں سے نکلیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کریں۔